بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتائیں گے یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو حلال روزی عطا فرمائیں گے۔ کاروبار میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کی جیب خرچی فل رہے گی۔ تیسرے کلمے کا آپ نے وظیفہ کر لینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ پاک حالت میں باوضو حالت میں آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ صبح و شام کرے۔ چند دن کے اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ پر خصوصی کرم فرمائیں گے۔ مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رزق میں کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ گھر میں خوشحالی، امن، سکون اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ پرسکون نیند آئے گی۔ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ۔ اسی طرح اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد و کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح علماء اکرام نے اس کا تجربہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالی نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ صاحب جماع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتب پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے۔ میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے۔ الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے کی مدد لیتے ہیں اور بھرپور کامیابی و فائدہ ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت و حلالت محسوس ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔